معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بے شمار قومیں بھیجیں، سب سے آخر پہ، سب سے اینڈ پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ پہلی قومیں ان کی تباہی کا سبب ان کے اندر کچھ ایسے اعمال تھے، ایسے گناہ تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کیے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ایک کلمہ دیا، ایمان اور اسلام کی نعمت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، وہ اسلام جیسی نعمت بھی ہے، پیار ہے، محبت ہے، الفتیں ہیں، صلہ رحمی، باہمی اختلاف و انتشار، فرقہ پرستی، گروہ بندی، اس سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ اختلاف و انتشار، گروہ بندی اور فرقہ واریت اور تقلید پرستی کا شکار ہے۔ ہر ایک اپنے کو، اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر قرار دینے کے لیے اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ دوسرا ہی باطل پہ ہے، میں حق پہ ہوں، حالانکہ قرآن و سنت اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ پہلی جو قومیں تھیں ان کے اندر چند ایسی برائیاں تھیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو نیست و نابود کیا ہے۔ چند بیماریوں کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے، اور پھر ہم نے ان بیماریوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہماری حالت کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو ہیں، لیکن اسلام کی طرف ہم آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ باہمی جو رنجشیں ہیں، یہ اختلافات، یہ فرقہ واریت کا بازار گرم ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ یہ جو پہلی قومیں تھیں ان کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے کہ ہم ہی ہیں، دوسرے سبھی باطل ہیں، ہم حق پرست ہیں۔ اور قرآن کی جو آیت ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروہ جو ان کے پاس ہے وہ اسی پہ خوش ہے۔ ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی ایمان والا ہوں، میرے علاوہ کوئی مومن ہی نہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، کسی دین پر نہیں ہے، عیسائیوں نے کہہ دیا یہودی کسی دین پر نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے تھے۔ اب علم موجود تھا، علم تھا، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود وہ دوسرے گروہ کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے تھے کہ یہ باطل ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ جو باہمی اختلافات تھے، فرقہ واریت تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔
اور ہمیں بھی اسی بات کا حکم ہے کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کے اندر برائیاں تھیں ان برائیوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس کہ جو بیماریاں ان کے اندر موجود تھیں آج ہمارے اندر وہ بیماریاں سرایت کر چکی۔ یہ جو بیماری تھی کہ وہ غلط ہیں ہم ٹھیک ہیں، فرقہ واریت تھی، اس کا حل بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا اللہ نے تم پر بڑی نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ساتھ اللہ نے تذکرہ بھی کیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دی، الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی بن گئی۔ آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے کہ قرآن ہمارا، دین اسلام ہمارا، پیغمبر ہمارے، کلمہ ایک، اس کے باوجود ہم آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے؟ یہی تو ان کے زوال کا سبب تھا۔ یہود و نصارہ اسی برائی کے اندر تھے، وہ بھی فرقوں میں بٹے ہوئے، حتیٰ کہ 72 فرقے بنائے انہوں نے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ قدم قدم پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں یہ حکم، یہ احکامات دیے کہ تم نے ایک اللہ کی طرف رہنا ہے، ایک رسول کی طرف رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں مختلف ہو جاؤ گے، انتشار آئے گا، افتراق آئے گا، گروہوں میں بٹو گے، اور پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کے سامنے تم بزدل بن جاؤ گے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا تھا میری امت کے 73 فرقے ایک ہی جنت میں ہے۔ جنت میں کون سا؟ مان علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پہ، میرے راستے پہ چلنے والا، میرے اصحاب کے طریقے پہ چلنے والا، یہی صرف گروہ جنت میں جائے گا۔ اب قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے دیکھنا ہے۔ آج تو مشکل بھی نہیں، موبائل ہمارے پاس موجود ہیں، کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے ہم دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے بسر کی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اسوہ حسنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کے ایمان جیسا ایمان ہوگا پھر ہی بندہ صراط مستقیم پہ چل سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ فرقہ واریت کا واحد حل وہ قرآن ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيُصِيبُ امتی داء الامم، میری امت میں پہلی امتوں کی جو بیماری ہے ان قریب میری امت کے لوگوں کو بھی وہ بیماری لگے گی، میری امت کو بیماری لگے گی۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر وہ کون سی بیماری ہے جو پہلی امتوں کی بیماری؟ وَمَا دَاءُ الْأُمَمِ، پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العشر والبطر والتدابر والتنافس۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں
وہ ایسے لوگ تھے جو آپس میں بغض رکھنے والے، باہمی عداوتیں تھیں، حسد تھا، کینہ تھا، وہ دنیاوی مال کی خاطر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والے، وہ دنیا کے مال میں آپس میں مقابلہ کرنے والے۔ انتشار آیا، سرکشی آئی، پھر آخر کار قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ یہ ساری باتیں میری امت میں بھی آ جائیں گی۔ یہ بیماریاں جو پہلی امتوں میں تھی، اللہ کی قسم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج اگر معاشرے میں نظر دوڑائی جائے تو بغض بھی ملتا ہے، حسد بھی ملتا ہے، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، دنیا کی خاطر غلط فتوے بھی ہیں، دنیا میں مقابلہ بھی ہے، بخل بھی ہے، بخیلی عام ہوگی۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مال تو رب نے بڑے بڑے لوگوں کو عطا کیا ہے، لیکن کیا بخل سے کام نہیں لیتے؟ اس مال پہ سانپ بن کر کے نہیں بیٹھے؟ یہ بیماری تو ان کے اندر بھی تھی۔ قتل و غارت کا بازار ان لوگوں میں بھی بڑا گرم تھا۔ آج امت مسلمہ کا حال بھی یہی ہے۔ حسد ہے، حسد ایسی بیماری، ان لوگوں میں بھی یہی بیماری تھی۔ اور پھر یہ ایسی بری لعنت ہے، حسد کی وجہ سے سب سے پہلا دنیا میں جو قتل ہوا وہ حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا تھا؟ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قبول ہوئی، رب نے اس کی قربانی کو قبول کیا۔ بھائی نے بھائی پہ حسد کیا، اللہ کی قسم اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ سبب کیا ہے؟ حسد ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے تھے، وہ مانتے تھے یہود و نصارہ کہ یہ پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن حسد کی بنا پر وہ ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ یہودیوں نے میرے نبی کو زہر دیا ہے، حسد کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، حسد کی وجہ سے جنگیں کی ہیں، حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا ہے، حسد کی وجہ سے۔ لیکن آج بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، دوست دوست سے حسد کر رہا ہے۔ یہ بیماری ہمارے اندر سرایت کر چکی۔ یہ بیماریاں تو ان کفار کے اندر تھیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے باوجود ان بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ حسد بہت بڑی لعنت ہے۔ اس کے علاوہ پھر دنیاوی مال کی خاطر وہ دین کو بیچا کرتے تھے، دین کے نام پہ اپنی دنیا کو چمکایا کرتے، دین کے نام پہ غلط فتوے دیا کرتے، دنیاوی مال کی خاطر، دنیا کے چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر وہ دین کو بیچ ڈالنے والے۔ تورات کے اندر جو تحریف کی ہے یہودیوں نے، سبب کیا ہے؟ وہ یہی چاہتے تھے دنیا کا مال ملے، غلط فتوے دے کر کے وہ دنیا کا مال بٹورتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات چھپائی ہیں، سبب کیا ہے؟ دنیا کے مال کی خاطر۔ آج امت مسلمہ، مسلم حکومتیں اور ایوان بالا یہ صرف دنیا کی سپر طاقت کو خوش کرنے کے لیے آج وہی کام کر رہی ہے۔ اللہ کی قسم پچھلے دنوں جو سود کے حوالے سے سود کے خلاف بل پیش ہوا، اس کو نافذ کروانے میں روڑے اٹکائے گئے، پاس نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ مسلم حکمران، یہ اللہ کی قسم دین کا نام لینے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ پھر سیلاب کی صورت میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہ آئیں تو کیا ہو؟ اللہ کی قسم ہے، یہ جو مہنگائی کا بازار گرم ہے، یہ تو بہت چھوٹے عذاب ہے رب کی طرف سے۔ جب اللہ کے ساتھ جنگ کریں گے پھر اللہ کی طرف سے عذاب تو آئیں گے۔ ابھی انتظار کریں بڑے عذابوں کا۔ یہ ٹرانسجنڈر جو بل پیش کیا پھر اس کو پاس کیا، یہ اللہ کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رب نے کئی انبیاء بھیجے، بڑی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، ان کی ہلاکت، تباہی، بربادی، ان کا سبب اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ سب سے خطرناک، سب سے بدترین عذاب جس قوم پر آیا اس عذاب کو دعوت دی ہے ان ایوان کے اندر بیٹھنے والے ظالموں نے۔ ان قوم کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں رب نے کہا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا
سافلها امطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك۔ یہ رب کے خلاف اٹھے ہیں، رب کے دین کے اندر یہ چینجنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اللہ کی قسم ہے رب نے ایسے لوگوں پہ لعنت کی جو اللہ کی مخلوق میں چینجنگ کرتے ہیں۔ چینجنگ کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے کتاب اللہ کے اندر، ان عورتوں پر جو عورتیں اپنے جسم کے اندر کچھ نہ کچھ گدوا لیتی ہیں، جس طرح عموماً جو ہے وہ یہ آبروئیں جو ہیں ان کو بھی بری کروا لینا اور جسم کے اندر جو ہے وہ کوئی سیاہی وغیرہ اور تل وغیرہ بنا لینا، ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ ایک صحابیہ کہنے لگی میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، مجھے تو یہ کہیں بھی نہیں ملا کہ اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لو قراتی ہی لوجدتی ہی، اگر تو اللہ کی کتاب کو پڑھ لیتی نا تو یہ تجھے مسئلہ مل جاتا کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ نہیں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا رسول جو دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اللہ نے یہ قرآن کے اندر کہا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا، ایسی عورتوں پر لعنت کی۔ چاہے جائے کہ بندہ یہ قانون جو پاس ہوا ہے ٹرانسجینڈر کا کہ اپنی جنس کو بدلنا تبدیل کرنا، کوئی بھی بندہ جا کر کے نادرا آفس جا کر کے کہے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے، بندہ جا کر کے کہے کہ میں فیل کرتا ہوں کہ میرے اندر میں لڑکی ہوں، بغیر کسی بورڈ کے بٹھائے، بغیر کسی میڈیکل رپورٹ کے، بغیر کسی ٹینشن کے وہ اس کو لڑکی ڈکلیئر کر کے اس کو پاسپورٹ بھی دے دیں گے اور اس کا آئی ڈی کارڈ بھی دے دیں گے۔ لڑکی اس طرح جا کر کے کہے جی میں اپنے آپ کو لڑکا، حالانکہ اس کے بچے موجود ہوں، شادی شدہ ہو، اس کے پاس جا کر کے وہ کہہ دے اصل میں، اور یہ اصل میں جو مخنثین ہیں خواجہ سرا ان کے حوالے سے ان کو اصل میں رکھا ہے فرنٹ پہ، اور پیچھے جو ہے وہ مفادات اور ہیں، وہ بھی پچھلے دنوں احتجاج کر رہے تھے کہ یہ مہرے کے طور پر ہمیں پیش کر رہے ہیں، اصل ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ بے حیائی کا فروغ چاہتے ہیں، یہ بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف ان ظالم حکمرانوں کو کفار جو سپر طاقت دنیا کی ہے، اللہ رب العالمین اصل سپر پاور ہے، سپر طاقت وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ اللہ کے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، احکام اللہ رب العالمین کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اس وقت سے ڈریں کہیں گے آسمانوں سے میرا رب پتھروں کی بارش نہ برسا دے۔ سب سے خطرناک جو عذاب آیا قوم لوط پر، یہ اصل میں اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں نے اس کو ایسے زمین کے نیچے سے اکھیڑا ہے، آسمانوں تلک لے کر کے گیا، وہاں سے ایسے پھر زمین پہ مارا ہے، اور پھر صرف یہی نہیں، اللہ نے پھر پتھروں کی بارش بھی برسائی ہے، اور وہ پتھر بھی نوکدار تھے، اللہ نے نشان لگا کر کے پتھر برسائے ہیں، یہ فلاں کو لگے گا، فلاں کو لگے گا، یہ ظالم ایسے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہو، شیطان نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ تیری مخلوق کو میں نے چینج کرنا ہے، جانور ہے نا جانور، ان کو بھی داغنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جانوروں کے حوالے سے۔ وہ بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی، مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، جو اللہ نے چاہا وہ اس کو بنا دیا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسان مرد ہے عورت ہے، اللہ نے جس طرح چاہا ہے نا، اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر، اللہ نے کہا انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یہ عظمت ہے انسان کی، حضرت انسان کی یہ عظمت ہے
کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر کہا صورکم فاحسن صورکم. اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری بڑی سونی، بڑی خوبصورت، بڑی بہترین صورت بنائی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین جو بناوٹ ہے اس میں انسان کو بنایا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک. رب نے تجھے خوبصورت بنایا تو اس تخلیق کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ رب العالمین. ہم پچھلے دنوں پروفیسر قاسم صاحب ہیں، ان کے پاس گئے ہوئے تھے اسلام آباد. بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں عزیز و اقارب ہیں، ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہمارے رشتہ داروں میں میں نے آج تک نہیں سنا کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک بھی مخنث یعنی خواجہ سرا ہوا ہو. یہ اصل میں خود بنتے ہیں، اور یہ پچھلے 2019 میں غالباً 29,000 اس میں 16,000 سے زائد کچھ لوگ ہیں، لڑکے، نوجوان، مرد، جنہوں نے اپنی جنس تبدیل کی تھی، اور اس سے کم ہے تقریباً 13 یا 14,000 کے قریب لڑکیاں جنہوں نے اپنی جنس تبدیل کی. یہ ظلم کی انتہا نہیں، دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا میں نے تمہیں خوبصورت بنایا. اللہ نے دو ہی جنس سے پیدا کیے، یا مرد ہے یا عورت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. یا مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور جو خواجہ اسرا ہیں ان میں بھی یا تو وہ مردوں کی طرف ہوگا یا عورتوں کی طرف ہوگا، تیسری کوئی جنس نہیں ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال، او کما قال، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان المخنثین من الرجال، لعنت کی ہے ان بناوٹی خواجہ سراؤں پہ، بناوٹی جو صرف خود بنتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، جو بناوٹی خود بنتے ہیں ان پر لعنت کی، ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو بناوٹی مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں. کپڑے پہن لیے، عموماً گھروں میں جو ہے وہ خواتین مردوں جیسے کپڑے، مرد عورتوں جیسے کپڑے پہن کر کے گھوم رہے ہوتے. لعنت کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے بڑھ کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چال ڈال ہے نا، چال ڈال، جو جان بوجھ کے عورتوں کی طرح چلنے کی کوشش کرے، ایسی عورت پر بھی لعنت کی ہے. اور جو مرد ایسی عورتوں کی طرح چلنے کی کوشش کرے، رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر بھی لعنت کی ہے. یہ تو اس جنس کو ہی تبدیل کرنے پہ تلے ہیں. پھر عذاب نہ آئے تو کیا ہو. یہ انتظام کر دیا ہم نے، اس بل کو پاس کرا کر کے انتظام کیا ہے کہ آسمانوں سے رب پتھروں کی بارش برسائے، ہم سبھی اس کی لپیٹ میں ہوں گے. یہ ظلم کی انتہا ہے. رب کے خلاف پہلے جنگ کر رہے ہیں. سودی نظام ہے ہمارے ملک کے اندر. رونا روتے ہیں کہ جی فلاں ملک ایسے ہو گیا، اس نے ایسے ترقی کر لی، اس کی اتنی ترقی ہے، وہ ترقی یافتہ ممالک میں ہے. خاک ترقی کریں گے ہم صرف، اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں جی 5، 6 یا 7 ملکوں میں سے ہمارا ایک ملک بھی ہے جس نے یہ بل پاس کیا ہے. رات میں ایک عورت کی جو ہے یہ ویڈیو سن رہا تھا کہ 6 یا 7 ملکوں میں ہمارا ملک بھی ہے، یعنی وہ بڑے فخر سے بتلا رہی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ سبھی نے مل کر کے یہ اسلام مخالف بل پاس کرایا ہے. سبھی اس میں ملوث ہیں. اللہ کی قسم آج بھی اگر ہم ان کے خلاف آواز نہیں نہ اٹھائیں گے تو ہم بھی مجرم ہوں گے. کوئی بھی ہو، سب پہ لعنت ہو جو بھی اس بل کے پاس کرانے میں ملوث ہیں، جنہوں نے تعاون کیا یا جو کر رہے ہیں. کسی سے بات کریں وہ دوسرے پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ اس پارٹی کا حمایتی ہے، اس نے دوسرے پہ ملبہ ڈال دینا. کیونکہ بات ہے یہ اسلام کے خلاف بل ہے. اور کم از کم اسلام کے حق میں، اسلام کے لیے تو ایک ہو جائیں. ہم اسلام کے لیے بھی نہیں مر مٹنے کے لیے تیار. تو خدا را جس کی جہاں تک پہنچا، اور یہ اپنی اولادوں کے فیوچر کو، مستقبل کو آج ہم نے اگر محفوظ نہ کیا، خدا کی قسم ہے
کل ہماری اولادیں مرد کے ساتھ مرد بیٹھا ہوگا، عورت کے ساتھ عورت بیٹھی ہوگی۔ یہ اصل میں اس بے حیائی کو فروغ دینے کی مجال کی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ وہ آج اسکول میں بات ہو رہی تھی کسی ملک کے زمبابوے کے حوالے سے غالباً، کہ یہ جو اوباما تھا امریکہ کا جو پہلا صدر، اس نے کہا جی یہ بل پاس کریں۔ اس نے کہا جی اگر آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو آپ میرے ساتھ آگے شادی کریں نا۔ نہیں پاس ہونے دی ہے۔ یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام اسلام کے نام پہ لیا گیا حکمران، یہ جو ملک ہے، اللہ کی قسم ہے ہم اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اسلامی جو قوانین ہیں اس ملک کے اندر نافذ ہوں۔ دکھ کی باتیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پہ یہ الفاظ ہیں۔ تربیت کریں اپنے بچوں کی، آج ہی اگر تربیت نہ، اور یہ بھی ظلم کی انتہا۔ ایک عورت ہے، اللہ نے اس کو فزیکلی جو ہے وہ عورت بنایا، پیدا کیا، وہ جا کر کے وہاں کہے کہ میں مرد ہوں، اور یہ دین اسلام کا جو وراثت والا حکم ہے اس کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے، وہ دوہرا حصہ لے جائے گی۔ بڑی قباحتیں ہیں اس کے اندر، بڑی قباحتیں ہیں۔ یہ مذاق ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے، اور یہ ہم نے وہ انتظام کیا ہے، وہ انتظام جو قوم لوط کے حوالے سے ہے نا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت جو ہے وہ فرامین ہے اس حوالے سے، قتل کرنے کا حکم ہے دونوں کو۔ یہ لیکن یہ حکومت کے اندر رہ کر کے ہی ہوگا، یہ انسان کو خود اختیار نہیں ہے۔ تو خدا را میری طاقت ہے کہ میں یہاں بولوں تو میں بولوں۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس تک جو ہے یہ بات پہنچائیں، اور وہ بات ان ایوان کے اندر جو بیٹھے ہوئے یہ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں ان تک، چند نوجوان، چند جو یہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں یا اور مقبول ہے، ان دو کے حوالے سے بھی طلب جو ہے وہ سنا ہے۔ باقی مذمتی بیان تو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں جی، ہم اس کی مذمت کرنے ہیں۔ مذمت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ میں اگر صحیح طریقے سے مذمت کروں گا نا، وہاں جا کر کے میں استعفیٰ دے دوں گا، تو میرے استعفیٰ دینے سے کم از کم ان ایوانوں کے اندر کھلبلی مچے گی، تو پھر کیوں نہیں دے رہے؟ رب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں۔ کوئی بھی ہو، خدا را جہاں تلک جو ہے وہ آواز پہنچا سکتے ہیں آواز پہنچائیں، وگرنہ یہ جو عذاب پہلے عذاب ہمارے اوپر جو ہے وہ برسائے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، آزمائشیں ہیں، پھر یہ تو چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، پھر بڑے عذابوں کا انتظار کریں۔ اللہ رب العالمین یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سبھی کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے ملک پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔